الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس بن عامر القرني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 24ویں پارے کی 3 آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور یوں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ایسے نیک لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان نیک لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور فرشتے ان کو جنت کی بشارت سناتے ہیں جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرشتے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور بھی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سب اللہ دے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ رب العزت جو مہربان ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے حضرت اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ تابعین میں سے سب سے بہترین تابعی اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اویس قرنی کے نام سے مشہور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو نصیب ہوا تھا، لیکن اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ اویس بن عامر قرنی مراد قبیلے کے ہیں، اصل ان کا علاقہ یمن ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یمن کے علاقے میں پہنچے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خواہش رکھتے رہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ آپ سے اجازت چاہی کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہوں، لیکن میری والدہ بہت کمزور ہے اور اس کے کوئی خیال کرنے والا، خدمت کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، اسی میں ثواب ہے، اور جو ہدایات اسلام کی آپ تک پہنچیں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ یہ اویس کرنی مراد قبیلے کے یمن کے علاقے کے ہیں، ایمان لائے، نبی پاک دیکھا نہیں ہے، لیکن اپنے سفر میں، روحانی سفر میں یہ اتنے اونچے مقام پر تھے کہ کوئی حکم شریعت کا ان سے رہا نہیں ہے، ہر حکم کے اوپر یہ عمل کرتے تھے، اور سنت کے یہ عاشق نصیب نہیں ہوا، اور اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت تھی، لیکن روحانی دیدار سے یہ بہت مستفیض رہے، بہت اونچا مقام ان کو ولایت کا اور نبی کے قرب کا ان کو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ظاہری قرب نہیں تھا، یہ روحانی قرب تھا، اور روحانی طور پر ہی یہ باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر یہ علم شریعت نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن روحانی لحاظ سے آپ سے ایسا انہوں نے سبق حاصل کیا کہ بہت سارے پڑھے لکھے علماء سے بھی زیادہ یہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وصیت کی کہ ایک شخص یمن کے علاقے کا ہوگا، مراد قبیلے کا ہے، اویس کرنی ہے اس کا نام۔ یمن کی جب امداد اور فتوحات کے وقت آپ کے پاس سامان آئے گا تو عمر اس وقت تلاش کرنا اس جماعت میں وہ شخص موجود ہوگا، یمن علاقے کا ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، مراد قبیلے کا ہوگا۔ جب یمن کی امداد اور ساز و سامان فتح کے بعد آپ کے پاس آئے گا تو اس وقت وہ شخص اس جماعت میں ہوگا، آپ اس کو پہچان لیں۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری ہو گئی تھی، لیکن وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب صرف 1 درہم کے برابر اس کے جسم پر کہیں ایک جگہ داغ برس کی بیماری کا رہ گیا ہے، اور اس کی ماں بوڑھی ہے جس کی وہ خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ اگر اس شخص سے عمر آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس تجسس میں رہا کہ کب میری اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور پھر اپنے زمانے میں بھی میں سوچتا تھا کہ اس شخص سے میری ملاقات کب ہوگی۔ جب یمن کے علاقہ فتح ہوا، جو علاقے سائڈ میں رہتے تھے، اور وہاں سے سامان آئے، تو میرے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت تازہ ہوئی، تو میں غور و فکر کرنے لگا کہ اس شخص کی مجھے تلاش ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ہدایات کی تھی، اور اس بات کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان ساتھیوں کے اوپر نظر ڈالی تو میری نظر بار بار ایک شخص کے اوپر متفق ہوتی تھی کہ یہ یہی شخص ہو سکتا ہے۔
سارے صحابہ تھے، تابعین تھے، سب اونچے لوگ ہیں، لیکن اس شخص میں کوئی نمایاں کشش تھی۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا آپ کا نام اویس بن عامر قرنی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا نام اویس ہے۔ کہا آپ مراد قبیلے کے ہو؟ تو اویس نے کہا جی ہاں میں مراد قبیلے کا ہوں، یمنی ہوں۔ کہا آپ کی ماں بوڑھی ہے، خدمت کی محتاج ہے؟ کہا جی ہاں میری امی بوڑھی ہے اور خدمت کی محتاج ہے، زندہ ہے۔ کہا آپ کو برس کی بیماری بھی لگ گئی تھی؟ کہاں لگ گئی تھی، الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، کوئی تھوڑا بہت رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر اویس سے ملاقات ہو تو وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، نبی کو بن دیکھے بہت محبت کرنے والا ہے، اور اگر وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حانث نہیں کریں گے، اس کی قسم کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، وہ اتنا نیک ہے۔ تو جب عمر تمہاری ملاقات ہو اویس سے تو اس سے مغفرت کی دعا کرانا۔ تو اویس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مغفرت کی دعا کرانے کی وصیت کی ہے، تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ چنانچہ اسی ٹائم پہ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا شروع کر دی ہے، جو ان کے لحاظ سے دعا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ بات چیت ہوتی رہی تو عمر نے کہا، بعض حضرات نے یہ روایت نقل کی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے، دکھ سکھ برداشت کیے، ہر طرح کی خدمت تعاون کی، اور بڑی فضیلتیں بھی صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئیں، عمر کے بارے میں بھی آئی ہیں، لیکن مجھے اس پہ بڑا تعجب بھی ہے اور آپ کی ملاقات کے بعد بڑی خوشی بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام نصیب کیا کہ صحابہ کو حکم ہوا کہ اویس سے جا کے دعا کرانا۔ یہ کیا کمال ہے آپ میں۔ کہا عمر کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ہستی کا ہی ہے جس کے اوپر ایمان لایا ہے، اس کے روحانی فیض سے مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ میں ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہوں کہ رب العالمین جب آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے تو زندگی میں کبھی ذرہ برابر بھی اپنے حبیب کی سنت کے خلاف ورزی مجھ سے نہ ہونے دینا۔ بس میں اسی فکر میں رہتا ہوں۔ اور جب مجھے احد میں پتہ چلا، غزوہ احد میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبختوں نے دانت شہید کر دیے، تو مجھ سے یہ نہیں رہا گیا کہ میں تحقیق کی خبر لے لوں کہ کون سے دانت آپ کے شہید ہوئے۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ 2 دانت شہید ہوئے ہیں جو ساتھیوں نے بات پہنچائی، لیکن ان 2 دانتوں کا تعین مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سے 2 دانت ہیں۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک جس رسول کے اوپر میں نے ایمان لایا اس کے دانت شہید ہو چکے ہوں اور اویس کے دانت اس کے منہ میں موجود ہوں، تو میں ایک ایک دانت کو یوں پکڑ کے باہر نکالتا گیا اور سارے دانت میں نے اپنے سے جدا کر دیے کہ میں نے جس ہستی کے اوپر ایمان لایا ہے اس کے دانت شہید ہو چکے، اویس تیرے دانت موجود ہوں۔ بس میں ہر وقت عمر اسی فکر میں لگا رہتا ہوں کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اسی حکم کی اتباع میں ہی میں حج نہیں کر سکا کہ والدہ میری خدمت کی محتاج ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے تو میں حج پر نہیں جا سکتا ہوں کہ اس کی اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حکم کی اتباع تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، ظاہری زیارت سے محروم رہا کہ میری والدہ کی خدمت کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس مدینہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ بھی حکم کی اتباع تھی کہ والدین کی خدمت کا بہت ثواب ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اویس اب آپ کا ارادہ کیا ہے، کہاں رہنے کا ارادہ ہے؟
تو ویس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے مختلف ساتھیوں سے کہ کوفہ کے اندر بہت اللہ والے رہتے ہیں، کوفہ اور بغداد۔ دوستو، ایک زمانے میں یہ ایسے شہر تھے کہ یہ اللہ والوں کی جماعت کا سب سے بڑا مرکز تھے۔ ان کو دارالاسلام کا لقب ملا تھا، کوفہ اور بغداد کو، بہت اللہ والے لوگ۔ بہرحال دوستو، یہاں اتنی سی بات سے ایک نصیحت ہمارے لیے ہے کہ بظاہر ملاقات نہیں ہوئی اور ایک غیبانہ طور پر روحانی اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے، اتنا عشق رکھتے تھے کہ باقاعدہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے علوم ظاہرہ بھی عطا کیے گئے کہ بعض ساتھی جب ان سے کوئی نصیحت کی بات کرتے تھے تو باقاعدہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کو نصیحت کیا کرتے تھے اور موت کی فکر دلاتے تھے وغیرہ۔ جب انسان دل کو صاف کر لیتا ہے اور سچائی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے بعد اللہ سے صراط مستقیم چاہتا ہے، دوستو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مقام اتنا ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر التابعین اویس بن عامر قرنی، کہ تابعین میں سے سب سے بہترین شخص، بہترین تابعی جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، ان میں سے اویس بن عامر قرنی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اویس نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے اندر بڑے اللہ والے رہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کوفہ میں جا کے آباد ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں کوفہ کے گورنر کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا خیال رکھے گا، آپ کی دیکھ بھال کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو آپ ان سے جا کے مل لینا۔ تو ویس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میری ضرورت اب تک جو خیر الرازقین ہے وہ پورا کرتا رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بے نام ہو کر رہوں۔ جب میں کوفہ کے گورنر سے ملوں گا میری شہرت ہو جائے گی، تعارف ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں گمنام ہو کے رہوں، میری شہرت نہ ہو، اور میں اس گمنامی میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں مصروف رہوں۔ حضرت عمر نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ کوفہ میں آ کے آباد ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ حرم بن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، عالم دین، مفسر، محدث، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں کہ ان سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ روایات کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی زہد کا رنگ غالب تھا۔ بہت سے عالم ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کوئی رنگ غالب ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی حرم بن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ پر باوجود عالم فقی محدث ہونے کے تصوف کا رنگ غالب تھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کوفہ میں بہت اللہ والوں کی جماعت رہتی تھی، بڑے حلقہ درس ہوتے تھے، ذکر و اذکار کی مجالس ہوتی تھی کوفہ میں۔ تو حرم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خیال کیا کہ جب پتہ جو چلا ہے ہمیں کہ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کوفہ میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، تو اس کو ملتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، ڈھونڈتا رہا، دعا مانگتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ ایک دن فرات کے دریائے فرات کے کنارے کے اوپر ایک شخص مجھے اپنا لباس صاف کرتا ہوا، وضو بناتا ہوا نظر آیا۔ میں نے جب غور سے دیکھا اور جو قرائن ساتھیوں سے سنے تھے کہ گندمی رنگ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، داڑھی گھنی اور لمبی ہے اور جسم فربا ہے اور آنکھیں ان کی اللہ کی خشیت میں، ذکر و اذکار میں ہر وقت آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، اور اس طریقے سے وہ ساتھی ہوں گے، جسم پر بال ہیں، ان تمام علامات کے لحاظ سے تو
یہ شخص جو فرات کے کنارے کے اوپر وضو بنا رہا ہے یہ وہی شخص لگتا ہے کہ یہ اویس ہی ہے؟ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب کے بعد میں نے کہا بڑے عرصے سے خواہش تھی اویس آپ کی زیارت کی، اللہ پاک نے آج زیارت کرا لی ہے۔ تو مجھے فٹ کہا اویس نے کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے، کس نے آپ کو میرا پتہ بتایا ہے، کیسے مجھے پہچانا ہے کہ میں اویس ہوں؟ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میرے دل نے فوراً مجھے قوت دی، میں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے میری رہنمائی کی ہے اور میرے دل کو مضبوط کیا ہے کہ یہی اویس ہے۔ تو فوراً اویس نے کہا لا الہ الا اللہ سبحان ربنا، لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حرم کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میرے رب کا وعدہ کیا سچا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو اویس نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ والوں کی پہلے روحوں کی ملاقات کراتا ہے، اور ممکن ہو تو دنیا میں پھر ان کے جسموں کی بھی ملاقات کراتا ہے، لیکن ورنہ آخرت میں اللہ والوں کے اجسام کی آخرت میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا، میری روح تو آپ کی روح سے ملتی رہتی تھی۔ یہ بھی بہت اللہ والے تھے حرم بن حیان، اور ایک اللہ والے کو دوسرے اللہ والے کی ملاقات کی بہت شوق ہوتا ہے تاکہ اس کے پاس جو خوبی ہے، جو کمال ہے، اللہ اس کی دعا سے برکت سے مجھے بھی عطا کرے۔ پھر یہ کہتے ہیں حرم بن حیان کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، کہ آپ سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنوں۔ حرم نے یہ بات کہی، جواب میں اویس نے کہا بھائی دیکھو میری بدقسمتی کہ میں تو اس ہستی کا دیدار نہیں کر سکا ہوں، اور ان سے براہ راست احادیث کا سبق نہیں لے سکا ہوں، بس روحانی طور پر ان کی اتباع میں مصروف ہوں، اور آپ جیسے ساتھیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نے سنے ہیں۔ تو حرم کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت جو ساتھیوں سے آپ نے سنی ہیں حدیثیں، انہی میں سے کوئی حدیث سنا دیں۔ تو حرم کہتے ہیں مجھے اویس نے کہا کہ اس مسئلے میں مجھے مجبور اگر نہ کرو تو پوری زندگی میں اس ہستی کے ادب میں رہ رہا ہوں، پوری زندگی ادب میں گزار رہا ہوں، حدیث بہت اونچی چیز ہے، اس مقدس ہستی کا کلام ہے، کہیں میں بیان کروں تو ادب کا وہ لحاظ نہ رکھ سکوں، اس لیے مجھ سے حدیث سننے میں مجھے مجبور نہ کرو۔ ہاں تو بڑے بڑے اللہ والے بھی دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اپنے اندر ذخیرہ الفاظ بھی کم پاتے ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ یہاں تو پورے ولایت کے جو امام ہیں جنید و با یزید کہ وہ بھی اپنے اندر ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم پاتے ہیں، اور وہ اس تصور اور سوچ میں رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کون سا ایسا لفظ منہ سے نکالیں کہ جو ادب کا پورا لحاظ رکھنے والا ہو، تو مجھے اس مسئلے میں مجبور نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں حرم بن حیان کہ میں نے کہا چلے آپ قرآن مجید کی کوئی آیت سنا دیں، میں ایک اس ملاقات کی یاد تو رکھوں گا کہ میری اویس سے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے درخواست کی تھی، انہوں نے مجھے قرآن مجید کی آیت سنائی تھی اور میں اس میں غور و فکر کرتا رہوں گا۔ کہا حرم نہیں چھوڑتے ہو؟ تو حرم بن حیان کہتے ہیں اویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا قریب آؤ،
اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ 25واں پارہ سورہ دخان کی چند آیات اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ کی درخواست پر تلاوت کی، اور یہ آیات اپنے آغوش میں جو مضمون لیے بیٹھی ہیں وہ مضمون اور مفہوم اور پیغام یہ ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ کائنات کا خالق یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کھیلنے کے لیے نہیں بنائے، ہم نے ان سے نصیحت لینے کے لیے انہیں نصیحت لینے کے لیے بنایا ہے، ان میں نعمتیں مہیا کی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لاؤ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان بنائے، لیل و نہار بنائے، یہ موسم کی تبدیلیاں بنائیں، یہ نعمتیں ہیں، اے بنی نوع انسان ان نعمتوں کو استعمال کرو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اے حرم کھیلنے کے لیے نہیں بنایا جیسے دنیا نے آج سمجھ لیا ہے کہ یہ کھیل ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اکثر لوگ کائنات کے اس سسٹم کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اے حرم ایک دن آنے والا ہے جس دن میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر چیز جس نے جو بجا لائی ہے وہ سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور حرم سنو، یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا وهم لا ینصرون۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا میدان حشر کا، حساب و کتاب کا اتنا خوفناک دن ہوگا کہ کوئی گہرا رفیق بھی اپنے رفیق کے کام نہیں آئے گا۔ الا من رحم اللہ، مگر جس شخص پر کائنات کے خالق نے رحم و کرم کر دیا صرف وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ حرم کہتے ہیں کہ جب میں نے درخواست کی اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ آیات سورہ دخان کی مجھے پڑھ کے سنائی کہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہا ہے کہ میری سسٹم میں غور و فکر کرو اور مجھے پہچانو اور اس دن کے حساب کی تیاری کرو جس دن کوئی ساتھی کام نہیں آئے گا، اپنا ایمان و عمل کام آئے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اے اویس میں تو اب جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ایسی خاص بات ہو جو میں یاد رکھتا رہوں، آپ مجھے وہ بتا دیں، وہ نصیحت کر دیں۔ تو کہتے ہیں اویس نے مجھے کہا کہ حرم موت کو یاد کیا کرو اور اوپر سے یاد کرو۔
آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کے گھر والی کو پیدا کیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، خلیل الرحمن، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ ہیں اللہ کے کلیم الرحمن، دنیا سے چلے گئے۔ یہ سارے بڑے بڑے ہستیاں انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول الرحمن حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے والدین چلے گئے، آپ کے والدین چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو موت کو زیادہ یاد رکھو کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکا، ہم کیسے بچیں گے؟ اور موت کے بعد ایک اہم حساب و کتاب اور اہم زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہ تیاری کے یہ دن ہیں، اس میں خوب تیاری کرو۔ حرم کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اور کوئی نصیحت کریں، تو مجھے کہا اویس نے کہ 7 نصیحتیں ہیں، ان کو یاد رکھو۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنا رہبر و رہنما بنا کر رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو قرآن و حدیث کو۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا راستہ جو ہوگا وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے گا۔ اور دوسری نصیحت کی کہ حرم صلحائے امت کی معیت اختیار کرتے رہنا، اس سے قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہمت پیدا ہوگی کہ جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم ہو کہ وہ فلاں اللہ والا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، یہ دوسری نصیحت ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے اے حرم بن حیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنے معمولات کا تیسرا حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ ہو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ حضور آدھا حصہ پھر آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ پڑھو تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا حضرت 3 حصے میں ذکر و اذکار کے لحاظ سے جو میرا وقت ہے، میں اس میں 3 حصے آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور زیادہ پڑھو تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں زندگی کے تمام اوقات میں جب بھی میں فارغ ہوا تو آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب صحیح ہے، بہت خوب۔ تو تیسری نصیحت اویس قرنی نے مجھے یہ کی، حرم بن حیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ اور چوتھی نصیحت کی کہ موت کو یاد رکھا کرو، اس سے اپنی موت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی کہ اپنے ساتھیوں کے، عزیز و اقارب کے، اپنے ہم کلاس کے، اپنے ہم جولیوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں، ہمارا بھی جنازہ اٹھ جائے گا ایک دن، اس کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ یہ چوتھی نصیحت ہے۔ اور 5ویں نصیحت یہ کی، باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر عالم نہیں تھے، آپ نصیحت سنیں۔ 5ویں نصیحت یہ کی کہ حرم جمہور امت کے مسلک کے ساتھ جڑے رہنا، جو جمہور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے اس کے ساتھ رہنا، علیحدہ کوئی پارٹی، علیحدہ کوئی جماعت نہ بنانا۔ یہ 5ویں نصیحت کی۔ اور 6ٹھی نصیحت کی ہے کہ جب موقع ملے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، جب موقع ملے اچھی باتیں لوگوں کو کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اور 7ویں نصیحت کی مجھے اویس بن عامر قرنی نے کہ کبھی بھی اپنے نفس سے غافل نہ رہنا، ہر وقت اپنے نفس سے ڈرتے رہنا کہ کہیں یہ غلط نہ مبتلا کر دے، کہیں غلط نہ لے جائے۔ دوستو 4 بڑے دشمن ہیں، یہود و نصارہ اور دیگر کفار۔ 2 یہ ظاہری دشمن ہیں، 2 نہ نظر آنے والے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے۔ ان 4 دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔
جو شیطان کی بات مان لیتا ہے، رسم و رواج کی بات کو مان لیتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف دوسری باتوں کی طرف چلا جاتا ہے اور بڑا خوش بھی ہوتا ہے بظاہر، جبکہ یہ انسان کا نفس انسان کے اوپر خود ظلم کر رہا ہے اور یہی اس کے مخالف ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس انسان نے اچھے کام کیے تو یہ نفس پھر اس کے حق میں ہو جائے گا، اچھی گواہی دے گا۔ قرآن مجید نے دوستو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم مہر لگا دیں گے اس کے زبان کے اوپر اس شخص کے، اور اس کے اعضاء و جوارح ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اگر اس نے ان اعضاء و جوارح کے ساتھ صحیح کام کیا تو یہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور اگر انہی اعضاء و جوارح نے کوئی غلط کام کیا تو یہ انسان کے ہاتھ انسان کے نہیں ہیں، یہ پاؤں اس کے نہیں ہیں، یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، استاد ہے، معلم ہے، غلط کاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے دوستو معبود شریک ہونے کا لقب اس کو دیا ہے کہ لوگ بعض تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی، وہ برحق ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، جیسے نفس خوش ہوتا ہے تو اس کے مطابق اتباع ہوتی ہے۔ میں ایک آپ کو آسان بات سمجھاتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ لوگ بات سنتے رہیں گے، مولانا صاحب کی بات سنتے رہیں گے، فلانے مولانا صاحب، بڑے خطیب صاحب کی، ایک بات اگر اپنے نفس کے خلاف آ گئی، یہ مولانا صاحب فیل ہو گئے، یہ بات اس کی مجھے نہیں پسند آئی۔ او یار تو جاہل انسان ہے، ایک عالم دین واضح نصیحت کی بات کر رہا ہے، ساری باتیں جب مزاج کے مطابق آئیں وہ مولانا صاحب زندہ باد ہے۔ اگر ایک بات بھی کڑوی لگی ایسی جو اپنے نفس کے خلاف تھی، کہ اس میں ان عیوب کا بیان تھا کہ جو میرے اندر تھے، تو وہ مولانا صاحب بھی فیل ہو گئے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے مخاطب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود، اپنا خواہش نفس، جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو وقف نہیں کیا، بس نفس کے مطابق، خواہش کے مطابق ہے۔ اور اگر جہاں کوئی مسئلہ سمجھایا جائے تو، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو تو یہ فٹ کہتے ہیں دین میں تو آسانی ہے جی، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ بھائی دین میں آسانی ہے، جو دین نے احکام بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ دین کی آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں اگر وہ مشکل ہیں تو ان پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ دین نے کہا آسانی ڈھونڈو، آسان رہو، نہیں۔ جو احکام شریعہ ہیں، اوامر، ان کو بجا لانا، ان میں مشقت تو ہوگی، محنت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، اور جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ دین ہے۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جس کے اوپر یہ عمل نہ کر سکے۔ پہلی شریعتوں میں ایسے مشکل عمل آئے، ایسے مشکل آئے۔ دیکھو بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی، وہ اب توبہ کے لیے تیار ہوئے، اللہ پاک نے حکم نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہارے اس گناہ کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ وہ بچھڑے کی جو عبادت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے، واپس آئے، وہ سامری کے ورغلانے سے بے راہ ہو گئے تھے، پھر انہیں حقیقت سمجھ میں آئی، توبہ کرنے لگے۔ توبہ کی صورت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی، جب اللہ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے توبہ کی جو صورت نازل کی، جو طریقہ بتایا، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ بَارِئِكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، بس اللہ تب معاف کرے گا۔ یہ اس شریعت میں ایسے مشکل احکام نہیں ہیں۔ ما لا طاقت لنا بھی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی،
اے اللہ ایسے حکم ہم پہ آپ نے نازل نہ کریں جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ شریعت آسان ہے دوستو، اوامر کو بجا لانا ہے، نواہی سے بچنا ہے۔ خواہش نفس، رسم و رواج، یہود و نصارہ کو اپنا امام اور رہبر و رہنما نہیں بنانا۔ ساری دنیا کہتی ہے انڈیا برا ہے، امریکہ برا ہے، یہود و نصارہ برے ہیں، کافر برے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا۔ لیکن دوستو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھو کہ پیروی کس کی کر رہے ہو؟ کہیں یہود و نصارہ کی وضاحت تو نہیں اپنائی ہوئی؟ کہیں خلوت میں بیٹھ کے تم اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے خواہش نفس کی تکمیل تو نہیں کر رہے؟ ہندو برے، یہود و نصارہ برے، کافر برے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، برے ہیں۔ لیکن اے مسلم، تو نے تو اللہ اور اللہ کے حبیب پر ایمان لایا ہے، تیرے لیے تو مشعل راہ اطاعت کے لیے اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول ہے۔ تو خواہش کی پیروی یہ نفس انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ تو ساتویں نصیحت کی اویس قرنی نے حرم بن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ کبھی بھی اپنے نفس سے غافل نہ ہونا، کہ یہ انسان کو ہر صورت میں ہر طریقے سے مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان نفل زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس شکل میں یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا اللہ والا ہے، پھر لوگوں کو بھی بتاتا پھرتا ہے۔ آج اللہ نے اتنی توفیق عطا، رات کو اٹھنے کا اللہ نے آج موقع دے دیا، آج اتنے نفل پڑھ لیے، اتنی تلاوت کر لی، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، حقیقت میں اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے کہ ریاکاری کی شکل بن رہی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ دنیا گمراہ ہو گئی، کوئی مال و زر، سیم و زر کی محبت میں مبتلا ہو گئی، کوئی نسوانیت کی محبت میں مبتلا ہو کے صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ اپنے نفس کو امام نہ بنانا، قرآن و حدیث وہی کو اپنا امام بنانا زندگی کے ہر ملے میں، پھر اللہ وہ مقام دے گا، پھر مقام دے گا کہ سرکار بھی نصیحت کر رہے ہیں، عمر زندگی کے مرحلے میں کبھی تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شاگرد ہیں ربیع بن خیثم۔ ربیع بن خیثم کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ ملاقات کروں اویس کے ساتھ کہ کوفہ میں آباد ہیں۔ میں پہنچ گیا جس مسجد میں اویس نماز پڑھا کرتے تھے، میں بیٹھ گیا، صبح کی نماز میں وہاں شریک ہوا، پیچھے بیٹھا رہا، اویس اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رہا، حتیٰ کہ مؤذن آیا اور اس نے ظہر کی اذان دے دی۔ میں نے کہا چلو انسانی نقطہ نظر سے ظہر کے بعد تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اٹھیں گے کہیں جائیں گے قضاء حاجت کے لیے، تب ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن ظہر کے بعد بھی اویس نہیں بیٹھے حتیٰ کہ عصر کی اذانیں ہو گئی، عصر کی جماعت ہو گئی۔ میں اس فکر میں تھا کہ اب ملاقات ہو جائے گی کہ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اب خیال آیا کہ اب تو اویس اٹھے گا اور اس کے بعد میری ملاقات ہو جائے گی، لیکن ساری رات اویس عبادت کے اندر مصروف ہے کہ دوسرا دن شروع ہو گیا۔ دوسرا دن جب شروع ہوا اور میں تو درمیان میں اپنی حاجت کے لیے جاتا رہا، پھر انتظار کرتا رہا، جاتا رہا، پھر انتظار کرتا رہا کہ دوسرے دن اویس کو حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ویسے اس نے دیکھا کہ اب کون سا وقت ہے یا کیا اندازہ لگانے لگے تھے۔ اللہ نے میری دعا سن لی تھی کہ میرے ساتھ
ملاقات کے اللہ نے وہ شکل لکھی تھی کہ میری ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا کہ اویس میں آپ کی ملاقات کے لیے کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ملاقات ہو نہیں رہی تھی، میرا دل چاہتا ہے آپ سے نصیحت حاصل کروں اور آپ سے مغفرت کی دعا کراؤں۔ کہا نصیحت تو آپ بھی خود معلم ہیں، آپ بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، آپ نصیحت تو جانتے ہیں، بس دعا کر لیتے ہیں۔ دعائے مغفرت کر لی میرے لیے اور میں رخصت ہو گیا۔ کہ اسیر بن جابر رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اویس کی اتنی مشہوری نہیں تھی، تو ہم اویس کے حلقے میں جاتے تھے ذکر و اذکار کے لیے وغیرہ اور دعا کرانے کے واسطے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے حلقے کوفہ میں لگتے تھے، اور اس وقت کوفہ اور یہ بغداد اولیاء کے شہر شمار ہوتے تھے، تابعین کا زمانہ تھا۔ جتنا اثر اویس کے ذکر کرانے میں ہمارے دلوں پہ ہوتا تھا، اتنا اثر کسی اور بزرگ کی مجلس میں بیٹھ کر اتنا دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایسا ذکر کراتے تھے کہ خشیت الہی میں خود بھی ڈوب جاتے تھے اور پوری مجلس والے بھی ڈوب جاتے تھے۔ کہ ایک وقت آیا کہ اس کے بعد اویس مشہور ہو گئے کہ لوگ اب دعائیں کرانے کے لیے آنے لگ گئے۔ ایک دن لوگ پیچھے چل رہے تھے تو کہنے لگے کہ میرے پیچھے نہ چلا کرو، میں بڑا کمزور شخص ہوں، میں نفس کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں، کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلا کرو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی صحابہ کو کہ آپ سے دعائے مغفرت کریں، ہم تو صحابی بھی نہیں ہیں، آپ سے دعا کرانے آتے ہیں۔ تو کہا عشاء کے بعد آیا کرو، عام ملاقات کے لیے عشاء کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، میری نصیحت کی مثال اس طرح ہے جس طریقے سے کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برستی ہے اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، اچھے پودے ہوتے ہیں، انہیں اس بارش سے فائدہ ہوتا ہے، وہ درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھل آور ہو جاتے ہیں۔ اور جو زمین صحیح نہیں ہوتی اس کے اوپر ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بارش سے نقصان ہوتا ہے، وہ جھاڑیاں ماڑیاں جو خراب سی ہیں وہ بارش سے اور ٹوٹ جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے سے بھی ملنے والے لوگ ہر طرح کے ہیں، بعض کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ درخت اور وہ زمین کہ انہیں بارش ملی تو اور فائدہ ہوا ان درختوں کو، اور بعض ملنے والے ایسے ہیں کہ چیک کرتے ہیں اویس کس کوالٹی میں ہے، یہ صحیح بزرگ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے۔ لوگ بعض بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو ان کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ واقعتاً یہ بزرگ ہے یا نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ میں خود بھی کس کوالٹی میں ہوں، بزرگ ہوں یا نہیں۔ پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب پہلی نیت یہ ہے کہ اس کی مجلس میں جانا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ بزرگی کی کس کوالٹی میں ہے، ہدایت کیسے ہوگی، اور آپ کس مقام پہ ہو کہ کسی کو چیک کر سکتے ہو۔ اویس نے کہا بعض لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں، چیک کرتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو طلب کی نیت سے آتے ہیں وہ ان درختوں کی شکل میں ہیں جو پہلے سے بھی پھلدار ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو انہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کا نورانی کلام جب نازل ہوتا ہے تو جن کی طلب صادق ہے ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت بن جاتا ہے، مہربان بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے۔ لیکن یہی قرآن نورانی کلام اللہ کا جب قلب اطہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے اور آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے نصیحت کی شکل میں پڑھا جاتا ہے تو جو منافق ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
یہی قرآن کافروں کے لیے کفر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور جن کی طلب سچی ہو ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے سے ملنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سچی طلب لے کے آؤ۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ہمیشہ اویس کرنی کھدڑ کے لباس میں ملبوس ہوتے تھے۔ زندگی کا سرمایہ اویس کے پاس صرف 2 چادریں تھیں دوستو، ایک تہبند کے لیے، ایک اوپر کے لیے، اور زندگی گزارنے کے روزینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس راستے سے قافلے چلا کرتے تھے اس راستے میں دن دہاڑے جب لوگ نہ ہوں تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بازار میں، کوفہ کے بازار میں بیچ کر 1 درہم 2 درہم کی کھجور کی گٹھلیاں جب فروخت ہو جاتی تو اس سے روٹی لے کر چند دن گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ اویس کرنی ہے پھٹے پرانے لباس میں، لیکن دل کا آئینہ اس شخص کا اتنا اونچا ہے دوستو، اللہ اور اللہ کے حبیب کو اس نے دل میں اس انداز میں بسایا کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر جیسے جلیل القدر کو بھی کہا کہ اگر اویس سے عمر زندگی کے گزران میں ملاقات ہو گئی تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ یہ کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے زندہ ہے، یہ حالت اللہ والوں کی نہ پوچھ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے یہ کوئی درخواست رکھ دے تو رب العزت ان کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ یہ اتنے اونچے ہیں لیکن انہوں نے اللہ سے اللہ مانگا، انہوں نے اللہ سے اللہ کا حبیب مانگا، انہوں نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ کے خزانے نہیں مانگے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا، اقبال مرحوم کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، کہ اس کی ایک دعا سے، اس کی ایک نظر سے اللہ پاک تیری دنیا آخرت بنا دے گا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر، نہیں ملتا یہ گوہر، اللہ کا عرفان، نبی کی محبت، اللہ کی پہچان، یہ گوہر ہے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔